بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ الحمدللہ آج ہم نے 8ویں پارے کی تلاوت سماعت فرمائی ہے، اور مختصراً اس میں جو اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان کیے ہیں ہم مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو سورۃ الانعام میں ابتدائی آیات میں اہل ایمان کو یہ حکم دیا ہے کہ جب بھی تم جانور کو ذبح کرو تو اس کے اوپر اللہ کا نام لیا جائے، اور جس جانور پر اللہ کا نام ذکر نہ کیا جائے مومن مسلمان کے لیے اس کا کھانا حلال اور جائز نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اگر مجبوری ہو، اضطراری کیفیت میں جان جا رہی ہو اور آپ کے پاس حلال نہ ہو کھانے کو، تو مجبوری میں اتنا کھا سکتے ہیں جس سے آپ کی جان بچ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنُونَ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا، اس میں سے قطعاً نہیں کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام پڑا گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ، کیا ہو گیا تمہیں کہ تم اس چیزوں کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اور تمہارے لیے جو حرام چیزیں ہیں وہ تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی، وضاحت کے ساتھ۔ پچھلی اسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کا تذکرہ کیا ہے تفصیل کے ساتھ، تو اللہ فرماتے ہیں اِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ عَلَيْهِ، اگر تمہیں مجبور کر دیا جائے، اضطراری کیفیت ہو، تو پھر اتنا جتنا کہ تمہاری جان بچ جائے، لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اللہ جانتا ہے تمہاری نیت کو، تمہارے دل کو، تو لہٰذا اللہ کے احکامات میں اللہ کی جو حدیں ہیں ان سے تجاوز نہیں کرنا۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے مشرکین کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے، اللہ نے مجھے رسالت دی ہے، اللہ تمہیں منع کرتا ہے کہ بتوں کی پوجا نہ کرو، ان کی عبادت نہ کرو، غیر اللہ کے نام پر ذبح نہ کرو، تو آگے سے کیا کہتے تھے؟ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، کوئی بھی اللہ کا حکم آتا تو قَالُوا لَن نُؤْمِنَ، ہم نہیں ایمان لائیں گے، حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، جب تک کہ ہمیں بھی وہ چیز نہ دے دی جائے جو اللہ نے رسول کو عطا کیا ہے، رسولوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں یہ رسالت، یہ احکامات کا پہنچانا، وحی کا نزول، یہ اللہ جسے چاہے دے دے، اس کے لیے اللہ دیکھتا ہے۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالہ، اللہ کو زیادہ علم ہے کہ کس کو رسالت دینی ہے، نبوت دینی ہے۔ تمہارے اندر تو وہ قابلیت ہی نہیں ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمائے، لیکن ہٹ درمی کی وجہ سے، جیسے کہ آتا ہے ابو جہل اور ابو لہب کیا کہتے تھے، اگر نبی بننا ہوتا تو ہم بنتے، ہم چودھری ہیں، ہم بڑے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ جو چنتا ہے وہ نیکوکار، جس کا دل، جس کا جسم، ہر چیز پاک ہو، جو گناہوں سے بچنے والا ہو، متقی ہو، اللہ کا تقوی اور ڈر رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے اس بندے کو چنتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ تذکرہ کرتے ہوئے آگے پھر اللہ تعالیٰ، جو کہ کل ہم نے سورۃ انعام کے شروع میں پڑھا کہ بتوں کے نام کے جانوروں کو چھوڑ دیتے، ان پر سواری نہیں کرتے، تو بتوں کے ساتھ ان کی محبت بہت زیادہ تھی، اللہ نے بار بار ان کا تذکرہ کیا ہے، اور آج ہمارے اندر بھی وہی چیزیں پھر لوٹ آئی ہیں۔ ہماری بزرگوں کے ساتھ محبت اور قبروں والوں کے ساتھ ان کو ماننا، ان سے محبت کرنا اس طرح ہو کہ ان کی جو اچھی چیزیں ہیں، جو انہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کیا ہے، ان کے اوپر چلا جائے، نہ کہ ہم نے ان کو معبود بنا لینا ہے اور انہی کی عبادت شروع کر دینی ہے۔ تو یہ مشرکین مکہ کا تھا، وہ چیزوں کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیتے تھے،
وجعلوا مما وجعلوا للہ مما ذرا من الحرث والانعام، کھیتیوں کو چھوڑ دیتے، یہ زمینیں جی ہماری، اور آج بھی ایسا ہے، یہ جی ہماری اتنے ایکڑ فلاں دربار کے نام پر چھوڑ دی ہے، یہاں پر دربار ہے، میلہ لگے گا، ٹھیلے ہوں گے، ہاں؟ اللہ نے فرمایا ایسا مومن نہیں کرتے، یہ مشرکین کا کام ہے، اور حتیٰ کہ انہوں نے اپنی کھیتیوں کا حصہ رکھا ہوا تھا۔ آگے اللہ نے فرمایا اہل ایمان کو تم نے بھی کھیتیوں کا عشر نکالنا ہے، وہ اللہ کے لیے نکالنا ہے، غریبوں کے اوپر تقسیم کرنا۔ اور یہ کیا کرتے تھے مشرکین؟ وہ اپنی کھیتی کا مخصوص حصہ، اتنے من جو ہے نا میں نے فلاں بت کو دینا ہے، یہ کھیتی فلاں اس کی جتنی فصل آئے گی اس میں سے آدھی جو ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو لازم کیا ہے وہ کتنا ہے؟ 10واں حصہ ہے، 20واں حصہ ہے، بارانی زمین، اور وہ جس کو خود پانی لگاتے ہیں اور جس کو وہ خود بخود لگ جاتا ہے، دو طرح کی زمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا، اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ 20واں حصہ یا 10واں حصہ ہے، جبکہ جو مشرکین ہیں، کافر ہیں، انہوں نے اپنے اوپر کتنا لازم کیا ہے؟ نصف، آدھا آدھا، اور پوری پوری زمین۔ تو اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، اور پھر اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں اپنی طرف سے انہوں نے حلال اور حرام کر دیا، وہ کیا کہتے تھے کہ یہ چیزیں ہمارے مردوں کے لیے ہیں اور یہ چیزیں ہماری عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ کیا کرتے؟ جانور اگر زندہ پیدا ہو جائے تو یہ صرف مذکر مرد ہی کھائیں گے، اس کے اندر عورتوں کا حصہ نہیں ہے، اور اگر کوئی مردہ جانور پیدا ہو جاتا تو کہتے اس میں سے سارے کھا سکتے ہیں، مرد عورتیں سارے، اپنی طرف سے بنائی ہوئی من گھڑت روایات۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش، جب اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آزمائش کے طور پر ان پر کوئی چیزیں حرام کی۔ اللہ نے کہا تم نے ناخن والے جانور نہیں کھانے ہیں، قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقٌ۔ مومنین کے لیے فرمایا یہ جو میں نے وہی کر دی ہے، تم نے یہ چیزیں نہیں کھانی، خنزیر کا گوشت ہے، بہا ہوا خون ہے، ان چیزوں کو، مردار ہے، حرام ہے۔ اور اسی طرح احل لغیر اللہ، جو اللہ کے نام کے علاوہ پر ذبح کیا جائے اس کو بھی نہیں کھانا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا، اور ہم نے یہودیوں کے اوپر حرام کر دیا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُمْ، اور ایسے جانور جن کے ناخن ہیں، پنجے والے جانور، وہ سارے حرام۔ اب وہ کتنے زیادہ ہیں تو اب ان کے لیے مشکل تھی کیا چیز کھائیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گائے اور بکری کا جو گوشت ہے، جو ہم قربانی کرتے ہیں، گائے کی کرتے ہیں، بکرے کی کرتے ہیں، تو ان کی چربی حرام کر دی۔ اب دیکھیے گوشت میں سے چربی اتارنا کتنا مشکل کام ہے، پھر بھی کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہے۔ تو یہ یہودیوں کے لیے حرام تھی اللہ تعالیٰ نے، اہل کتاب کے لیے، کیا؟ آزمائش کے طور پر، ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت بات ان کے اوپر پابندی لگا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ حلال کر دیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کئی چیزیں ہمارے لیے حرام ہیں اور یہودیوں کے لیے حلال تھی، اور کچھ چیزیں ان کے لیے حرام تھی، اللہ نے ہمارے لیے وہ حلال کر دی، یہ آسانی کرتے ہوئے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے حرام کاموں کی پوری ایک فہرست بتائی ہے اس صورت کے اندر۔ ان چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ ابھی ہم نے سنا بھی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے نبی ان سے کہہ دے قل تعالوا، آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہوں، اے نبی ان کو پڑھ کر سنا دو، قل کہہ دیجئے، تعالوا ادھر آؤ، ما اتل ما حرم ربکم، جو حرام کیا تمہارے رب نے وہ میں پڑھتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے شرک نہیں کرنا ہے اللہ کے ساتھ، وبالوالدین احسان، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے، نیکی کرنی ہے، ان کے ساتھ برا رویہ نہیں کرنا ہے، نافرمانی نہیں کرنی ہے، ولا تقتلوا اولادکم، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا ہے۔ تین چیزیں ہو گئی۔ من املاق، کیا؟ کس وجہ سے؟ کہ ہم مفلسی کی وجہ سے، ڈر ہے کہ میں کھلاؤں گا کہاں سے۔ آج ہی ہمارے یہاں بچے جو ہے نا کیا کریں گے، کہاں سے کھلائیں گے، تو انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم نے اس وجہ سے نہیں، نحن نرزقکم، ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، وإیاہم، اور ان کو بھی کھلائیں گے، اللہ کے ذمہ ہے۔ ولا تقربوا الفواحش، پانچویں چیز
اللہ فرماتے ہیں فحش چیزوں کے قریب نہیں جائے، فحش گندی چیزیں، اور آج فحش اس کو تو ہمارے لیے مزین کر دیا، اللہ کہتا ہے یہ شیطان ہے تمہارے لیے مزین کر دیتا ہے، چیزیں خوبصورت لگتی ہیں، غلط بے حیائی کی چیزیں آج ہمیں اچھی لگتی ہیں۔ بے حیائی کیا ہے؟ بے پردہ باہر پھرنا بازاروں کے اندر، ہاں، اور مخلوط محفلیں، مردوں عورتوں کی شادی بیاہ کی ایسی رسمیں، تو یہ ساری کیا ہے؟ فواحش، یہ فحش چیزیں ہیں، ان سے اللہ نے منع کیا۔ ما ظہر منہا وما باطن، جو ظاہری ہے اور جو باطنی ہے۔ باطنی آج کل کیا ہے؟ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، بستر میں اپنے کمرے میں ہیں، موبائل پر آپ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں چھپ کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی حرام منع کیا، یہ حرام ہے۔ چاہے آپ اکیلے بیٹھے ہوئے کہتے کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تو کوئی بات نہیں، میں یہ کوئی فلم ہے، کوئی ڈرامہ ہے، کوئی غلط چیز میں دیکھ لوں، تو اللہ فرماتے یہ بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ اور آج ہم اس فتنے کے اندر، اس گناہ میں ملوث ہیں سارے، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے، اللہ نے یہ فہرست۔ اور اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے پاس بھی نہیں جانا، اس کا مال نہیں کھانا ہے، الا باللتی ہی احسن، لیکن اچھے طریقے سے۔ اچھا طریقہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے کھا سکتے ہیں ہم، ہاں، اچھے طریقے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کی پرورش کر رہے ہیں، اس پر جو اخراجات ہوتے ہیں آپ اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اس کے سارے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، تو آپ اتنا جتنا آپ کا خرچ ہوتا ہے آنے جانے میں، اس کی دیکھ بھال میں، تو اگر کوئی تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں عرف کے مطابق تو وہ معاف ہے، لیکن زیادتی کرتے ہوئے اس کے مال کو ہتھیانے کے لیے اس کی زمینیں ہیں اپنے نام لگا لی، اس کو پتہ نہیں بچہ ہے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا، حتیٰ یبلغ اشدہ، ہاں جب تک وہ جوان نہیں ہو جاتا تب تک، جب جوان ہو جائے تو فوری اس کی ساری چیزیں اس کے حوالے کریں اور آپ پر یوسیمہ ہو جائے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، ساتویں چیز اللہ کہتا ہے پورا تولو۔ آج تو ناپ تول میں کبھی ہم کہتے ہیں اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے، تو یہ حرام چیزوں میں سے ہے، حرام ہے، بڑے بڑے گناہ ہیں۔ لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، اور جب تم کوئی بات کرو تو عدل کی کرو، انصاف کی کرو، اور ولو کان ذا قربی، چاہے وہ تمہارا قریبی کیوں نہ ہو، اس کی سائڈ نہیں لینی غلط معاملے میں، اللہ فرماتا ہے حق بات کرنی ہے۔ وَأَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اللہ کہتی ہے تمہیں وصیت کر رہا ہوں تو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے اہل ایمان کو بتایا کہ اگر تم یہ نیک کام کرو گے، برے کاموں سے رک جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ من جاء بالحسنہ، کوئی نیکی لے کر آئے گا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، تو اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، 10 گنا اجر ملے گا۔ اور وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی، دیکھیں اللہ کا کتنا احسان ہے، بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى، نہیں اس کو جزا دی جائے گی، الا مگر مثلہا، اسی کے مثل، ایک گناہ کی سزا اگر اللہ تعالیٰ اسی طرح ڈبل دینا شروع کر دیتے، جیسے نیکیاں 10 ہیں تو گناہ بھی 10 ہو تو ہم تو مارے جائیں گے، ہم بخشے نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ کا احسان ہے، اللہ فرماتے ہیں گناہ کرو گے تو میں تمہاری کھاتے میں ایک ہی گناہ لکھوں گا، لیکن نیکی کرو گے تو 10، بلکہ حدیث میں آتا ہے، قرآن میں دوسری جگہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ 700 گناہ اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے، تو اس لیے ہمیں اچھے کام کرنے چاہیے اور برے کاموں سے بچنا چاہیے۔ وَلَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے ظلم نہیں میں کرتا، زیادتی نہیں کرتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آگے چلتے ہوئے اہل ایمان کو اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کی دعوت دی ہے۔ اللہ فرماتا اتبعوا ما انزل الیکم، پیروی کرو جو تمہاری طرف نازل کیا گیا۔ کیا نازل کیا گیا؟ قرآن میں جو احکامات ابھی ہم نے پڑھے، یہ سارے احکامات ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِی، اس کے علاوہ پر عمل نہیں کرنا، اس کے علاوہ کیا ہے؟ شیطان کی باتیں ہیں۔ تو اللہ فرمایا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، تھوڑے لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ آج مساجد میں دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو سنتے ہیں، اور اللہ کے باغی بغاوت کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ زیادہ ہیں۔ تو لہٰذا یہ اللہ نے پھر آگے چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ شروع ہو جاتا ہے سورۃ الاعراف میں۔ اللہ تعالیٰ شروع میں آدم علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اعراف یہ ایک جگہ ہے، پردہ ہے، اور جنت اور دوزخ کے درمیان میں، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الاعراف ہے۔ آگے وہ اعراف کا واقعہ ہے، اصحاب الاعراف،
تو اسی وجہ سے اس کا نام سورۃ الاعراف رکھا گیا۔ تو وہ کیا ہے؟ ایسے لوگ جن کے گناہ تھوڑے ہیں، نیکیاں بھی تھوڑی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے درمیان میں رکھا ہے، نہ تو وہ دوزخ والوں کی طرف اور نہ ہی جنت والوں کی، وہ درمیان میں ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے، وہ دوستیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں اور جنتیوں کو بھی دیکھتے ہیں، درمیان میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رکھا ہوا ہے، نیکیاں اور گناہ برابر برابر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو درمیان میں رکھا ہوا ہے۔ تو جب وہ دوستیوں کو دیکھتے ہیں تو پھر اللہ سے پناہ مانگے، یا اللہ ان کے ساتھ ہمیں نہ بھیجنا، اور جنتیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو یا اللہ ادھر بھیج دیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ جنت دوزخ کے کنارے پہ بیٹھا دے گا، تو وہ اللہ سے عرض کرے گا یا اللہ اس دوزخ کے کنارے سے تھوڑا سا مجھے دور کر دے، اللہ اسے دور کر دے گا۔ تو کچھ وقت گزرے گا، پھر کہے گا یا اللہ تھوڑا سا اور دور کر دے، اللہ تعالیٰ اور کر دے گا۔ اب پھر کیا کہے گا؟ یا اللہ کر دیا تو یہ جنت کے دروازے پہ بٹھا دیں، اللہ پھر اس کی بات مان لیں گے جنت کے دروازے پر۔ تو جنت کے دروازے پہ بیٹھ کے جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا، ادھر ادھر ایشی ہیں، تو کہے گا یا اللہ اب آ گیا تو تھوڑا سا اندر ہی۔ اللہ کہے گا اچھا، اللہ کہے گا ہاں مانگ، کتنی تمہیں جنت چاہیے؟ یا اللہ بس اتنی سی، تھوڑی سی جتنی میں بس اکیلا۔ اللہ کہے گا یہ جنت ہے تحت نگاہ، یہ ساری تیرے لیے ہے۔ کہے گا یا اللہ میرے ساتھ مزاح تو نہیں ہو رہا؟ حدیث کے اندر ہے، بندہ کہے گا یا اللہ اتنی بڑی جنت، مجھے تو بس تھوڑی سی۔ تو اللہ کہے گا یہ ایک جنت نہیں بلکہ اس جیسی 7 جنتیں میں نے تمہیں عطا کر دی، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں۔ تو اللہ اپنے بندے کے ساتھ بہت ہی محبت کرتا ہے، بس یہ ہے کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں۔ اللہ جیسے ماں ہے نا، ناراض ہو جائے تو وہ اس کا کھانا بند کر دے، میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا ہے، لیکن کتنی دیر کے لیے؟ 1 گھنٹہ بھی نہیں، 1 لمحہ بھی نہیں، اپنے سینے سے لگا لیتی ہے اور پھر اس کو اچھے سے اچھے کھانے دیتی ہے اور اس سے پیار کرتی ہے۔ تو والدین اپنے اولاد کے ساتھ اتنی محبت کرتی ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے کتنی 100 ماؤں سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر وہ اصحاب الاعراف کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جو کہ ہم پہلے پارے میں بھی سماعت کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں منع کیا اس درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو شیطان نے انہیں پھسلایا، بہلایا، اور کیا کہا؟ اس نے آ کر یہ وسوسے ڈالے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس لیے روکا ہے تاکہ آپ جو ہے نا فرشتوں کے ساتھ میں شامل نہ ہو جائیں، آپ یہ کھا لیں گے تو آپ تو فرشتوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو ان کی باتوں میں آ کر تو اللہ تعالیٰ نے وہ تذکرہ کیا ہے، لہٰذا ہمیں شیطان کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے لباس کا تذکرہ کیا ہے، خاص طور پر 3-4 آیات میں تفصیل کے ساتھ، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تقویٰ کا جو لباس ہے وہ بہترین لباس ہے۔ تو وہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے وہ لباس اتر گیا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ یہ لباس اللہ تعالیٰ نے ہماری نعمت، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے کے لیے مختلف چیزیں ہیں، پانی ہے، زمین سے اناج ہے، پھل ہے، اسی طرح اللہ نے یہ لباس بھی پیدا کیا ہے۔ یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم خوبصورتی کے لیے لباس پہن لیتے ہیں تو خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ جانور ہیں، آپ نے دیکھا ہے کوئی لباس نہیں پہنتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کو لباس دیا ہے اور اس کے اندر زینت ہے، خوبصورتی ہے، ہم اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں۔ تو لباس کے بارے میں احادیث کے اندر کتاب اللباس ہے پوری، تو ہمارے دین نے ہمیں بتایا، نبی کریم نے بتایا کہ لباس کیسا ہونا چاہیے۔ لباس کے اندر 2 شرطیں ہیں، ایک تو وہ خوبصورت ہو اور دوسرا ساتر ہو، جس سے جسم ڈھانپا جائے۔ تو لہٰذا یہاں پر اللہ فرماتے ہیں لباس ہے تمہارے لیے جو تمہاری جو ہے وہ حفاظت کرتا ہے اور تمہیں چھپاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ شیطان نے تمہارے والدین حضرت آدم سے یہ لباس اتروا دیا تھا جو جنت کا لباس تھا، زیب و زینت کا، تو وہ اتار دیا۔ اب تمہارے لیے اس کا یہ وار نہیں چلنا چاہیے جو اور آج ہمارے اوپر اس کا وار چل چکا ہے، ہمارے جسموں سے لباس اتر چکا ہے، لباس مختصر سے مختصر ہوتا جا رہا ہے۔
تنگ لباس جس سے جسم واضح نظر آتا ہے، اور باریک لباس خاص طور پہ خواتین کو دیکھا گیا ہے، تو یہ شیطان کا وار ہے، اور ننگا کر دیا ہے تو یہ شیطان ہے جو ہمارے اوپر حملہ آور ہوا ہے۔ تو لہٰذا لباس ایک تو ایسا جس سے جسم نظر نہ آئے، اور ایک ایسا کہ ڈھیلا ڈالا ہو اور چست نہ ہو جس سے اعضاء نظر آئیں، یہ دو چیزیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرا ایک ہے خوبصورت ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لباس کیسا پسند تھا؟ سفید کلر کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لباس پہنتے تھے۔ تو لہٰذا یہ تذکرہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ حکم دیا ہے جب نماز کے لیے آنا ہے، مسجد میں آنا ہے، تو لباس صاف ستھرا پہن کر آنا ہے۔ کیا فرمایا؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد۔ اور آج ہم نے دیکھا ہے بعض اللہ کے بندے ہمارے بھائی مسجد میں آتے ہیں تو وہ رات والے ٹریک سوٹ پہنا ہوا ہے، ہاف ہے، ٹخنوں سے اونچا ہے یا نیچے ہے، تو ویسے ہی آ جاتے ہیں، وہی شرٹ پہنی ہوئی ہے۔ اور اگر کہا جائے اسی لباس کے ساتھ آپ کسی آفس میں چلے جائیں، صبح سویرے اٹھ کے کوئی جا سکتا ہے؟ وہ انٹر ہی نہیں ہونے دیں گے۔ تو اللہ کے گھر میں آنے کے لیے ہم سستی کر جاتے ہیں۔ محدثین کے بارے میں آتے ہیں، انہوں نے صحابہ اکرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے ہیں، آپ نے ایک جبہ رکھا ہوا تھا، ایرانی جبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن اسے پہنتے، خوشبو لگاتے۔ اور اسی طرح صحابہ اکرام نے اچھا لباس ایک رکھا ہوتا تھا جو جمعہ کے لیے، عیدین کے لیے وہ استعمال کیا کرتے۔ لیکن ہم کیا ہیں؟ بیاسے ہیں۔ تو صاف ستھرا لباس ہر نماز کے لیے۔ امام مالک کے بارے میں آتا ہے وہ روزانہ جب حدیث کا درس دینے بیٹھتے تو صاف ستھرا نیا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے اور ادب کے ساتھ بیٹھتے، اور کہتے میں یہ جو سامنے قبر والا ہے اس کی مسند پر بیٹھ رہا ہوں، اس کی احادیث کو سنا رہا ہوں، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا لباس ناپاک ہو، خراب ہو۔ تو پاک صاف لباس کے ساتھ ہمیں اللہ کے گھر میں آنا چاہیے۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب۔ تو کھانا بھی ہے پاکیزہ اور اسراف نہیں کرنا ہے۔ آج ہم اسراف بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ ہمارے دسترخوان، سحری، افطاری میں اتنی چیزیں اور پھر بعد میں بچ جاتی ہیں، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے زمین و آسمان کو پیدا کی، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوی علی العرش، پھر عرش پر مستوی ہوا، یغشی اللیل النہار، دن اور رات کا آنا جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہوائیں چلاتا ہے، ستارے ہیں آسمان پر، چاند، سورج، ستارے، یہ چیزیں گنوائی ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کا آگے تذکرہ کیا ہے، وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَهُمْ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ، وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وہ دوزخ والے جو ہے نا طرف دیکھیں گے تو ان کو پہچان لیں گے، کہیں گے تم تو دنیا میں بڑے چودھری تھے، بڑے کام کرتے تھے، تمہارا تو بڑا روب اور دبدبا تھا، تو ہم تو آپ کو بڑے طاقتور سمجھتے تھے، آج تم جہنم کے اندر جل رہے ہو۔ اور اسی طرح وہ دیکھیں گے آگ والوں کو، اور اسی طرح جب وہ دوسری طرف نظر ماریں گے تو کیا کہیں گے؟ تم ادخلوا الجنت لا خوف علیہم ولا انتم تحزنون، اللہ کہتا ہے جنتیوں میں جو چلے گئے ہیں تو وہ جنت والوں کو دیکھیں گے، کہیں گے اللہ تمہارے پاس نعمتیں ہیں، پھر ان سے کہیں گے ہمیں تھوڑا سا پانی دے دو۔ یہ دوزخی جو ہوں گے نا وہ کہیں گے اہل جنت سے تھوڑا سا ہمیں پانی دے دو، ہمارے تو حلق خشک ہو رہے ہیں، تو انہیں جنت میں سے ایک قطرہ بھی نہیں دیا جائے گا، کہیں گے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے یہ چیزیں حرام کر دی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچائے جو اہل دوزخ ہیں، اور ایسے لوگوں میں شامل کرے جو جنت اور اہل جنت میں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن کو سنا ہے، جو سمجھا ہے، اس پر عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔